أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا. پس جب داخل ہوئے جناب یوسف علیہ السلام پر، اب بھائیوں نے کہا، قالو بھائیوں نے کہا، یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر، اے بادشاہ سلامت ہمیں تکلیف پہنچی ہے، و اہلنا الضر اور ہمارے گھر والوں کو بھی بڑی تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ اور لائیں ہم تھوڑی سی ایک جمع پونجی، فاوف لنا الکیل پس پورا کر دے اس کے ذریعے ہمارے کیل کو، ہمارے غلے کو، وتصدق علینا اور صدقہ کر دے تو ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں کیا معاملہ کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جبکہ تم ناواقف تھے، قالوا اانک لانت یوسف بھائیوں نے کہا کیا تو ہی یوسف ہے، قال انا یوسف وہذا اخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف ہوں، وہذا اخی یہ میرا بھائی حقیقی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر، انہ من یتقی ویصبر بے شک جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ نیکوکاروں کا بدلہ ضائع نہیں فرماتے۔ حاضرین و ناظرین، یہ ان آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور سابقہ دروس کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ چل رہا تھا کہ بالآخر یہ جناب یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو پھر بھیجا مصر کے اندر کہ تم جاؤ اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ اب یہ مصر میں تیسری بار آ رہے ہیں، تیسری بار جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف یہ جو آپ نے ہمارے بھائی کو روکا ہے بنیامین کو، اس کے ذریعے سے ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے اور ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے ابا جان کو بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس کا باپ بوڑھا ہے، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں غم کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے، آپ ہمارے اوپر مہربانی کریں، ہم تھوڑی سی یہ جمع پونجی بھی لے ہیں یہ بھی آپ لیں، اس کے ذریعے سے ہمیں پورا کیل دیں، پورا غلہ دیں جیسا کہ آپ پہلے غلہ ہمیں دیتے تھے، تو آپ ہمارے اوپر مہربانی کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف التجا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ اب میرے باپ کی یہ حالت، میرے بھائیوں کی یہ حالت ہے، اب میں اپنی نعمت کا اظہار ان پر کر دوں؟ تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اجازت دی کہ آپ اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا تذکرہ کریں، اپنا تعارف کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اس انداز میں تعارف کیا، اس انداز میں ان کا تذکرہ کیا، کیا فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو کہ کیا کیا تم نے یوسف کے ساتھ، واخی اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون اور ناواقف زمانے کے اندر،
اس وقت تمہیں علم نہیں تھا، جہالت والے زمانے کے اندر تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا، یہ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے تو اس کو بھی ساتھ سفر میں تکلیفیں دیتے رہے، جس طرح کہ یوسف کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، اپنے باپ سے جو ہی اوجھل ہوئے تو حضرت یوسف کو مارتے رہے، پیٹتے رہے، بالآخر انہوں نے کنویں کے اندر ڈالا، 3 دن جناب یوسف کنویں کے اندر تھے، پھر اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے کے ہاتھوں فروخت کیا، پھر قافلے والوں نے خریدا تو انہوں نے آ کر یوسف کو مصر کے بازاروں میں فروخت کیا، مصر کے بازاروں میں یوسف فروخت ہو گیا، پھر جناب یوسف علیہ السلام نے پوری کہانی سنائی کہ میں کیسے کیسے مصر میں آیا، پھر میں جیل میں کیسے گیا، جیل کے بعد پھر اللہ نے مجھے یہ سلطنت کیسے عطا کی، یہ مصر کی بادشاہت مجھے کیسے عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا جب ایسے کی تعارف کیا تو پہلے چونکہ بادشاہ تھے، بھائیوں کو جرت بھی نہیں ہوتی، ہمت بھی نہیں ہوتی کہ یوسف کی طرف آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھتے، تو اچانک ہی کہنے لگے، جب انہوں نے تعارف سنا کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ جب انہوں نے تعارف سنا تو دیکھنے لگے تو ان کو تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ شکل بھی یاد آنے لگی، پھر کہا زبان سے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، جس طرح ایک دور دراز سے بندہ آتا ہے عرصہ دراز کے بعد جب نہیں پہچانتا تو جب اس کو تعارف کرایا جائے تو پھر وہ کہتا ہے تو فلاں ہے، تو انہوں نے بھی ایسے کہا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تسلی دی، فرمایا جس کو رب کے قرآن نے یوں بیان کیا قال انا یوسف، فرمایا میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی حقیقی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، آخر میں ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، ایک اصول بتا دیا رب کے قرآن نے، فرمایا جس طرح یوسف کو پر ظلم ہوئے، حضرت یوسف نے ظلم کو برداشت کیا اور اسی طرح اپنے بھائیوں کی باتیں بھی سنی، بھائی جب مصر میں دوسری بار لائے تو کہنے لگے، جب بنیامین کے برتن میں وہ بادشاہ کا پیالہ ملا تو کہنے لگے اے یوسف، اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی تو پہلے چوری کی تھی۔ اب یوسف یہ باتیں ساری سن رہے تھے، یہ ساری کی ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، حضرت یوسف نے پھر بھی انہیں کچھ نہیں کہا، دل ہی دل کے اندر اس کو رکھ لیا، اظہار نہیں کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، او کائنات کے لوگوں، جو بندہ بھی فرمایا مشکلات کے اندر، تنگی کے اندر، پریشانیوں کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، فرمایا وَيَصْبِرْ، صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرمایا احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک بھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو صبر دیا ہے، اس صبر پر اس کو شہیدوں کا ثواب عطا کیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو شخص، جو فرد مصیبت، تکلیف، پریشانی میں صبر کرتا ہے، اللہ اس کو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو حاضرین، ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے واقعات سے، قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر ہم پر بھی کوئی تکلیف، تنگی، پریشانی آ جائے تو جس طرح جناب یوسف علیہ السلام باوجود حق پر ہونے کے، باوجود طاقت ہونے کے، باوجود غلبے کے، لیکن بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے ظلم کیا، مارا پیٹا، یوسف نے صبر کیا۔ اگر آپ کو اللہ نے قوت دی، طاقت دی، ہمت دی، اگر کسی پڑوسی نے، کسی ہمسائے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، آپ معاف کریں گے، انشاءاللہ آپ کو معافی کے بدلے میں اللہ اجر عطا کریں گے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی صحیح معنی قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔